بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام عدد۔ آج کے دن کی ایک افسوسناک خبر ذاکر شہزادی رقیہ سلام اللہ علیہا پسر ذاکر جناب ذاکر نوید عاشق بی اے صاحب کو سیالکوٹ میں ایک مجلس کے دوران ایک ملاؤن کی جانب سے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ یقیناً یہ پوری قوم کے لیے ایک بہت افسوسناک خبر ہے، اور میں پوری شیعہ قوم کو اور بالخصوص سرکار حضرت ولی العصر کو ایک ذاکر جناب سیدہ کی شہادت پر ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس شہادت کے محرکات اور وجوہات کیا ہیں؟ جناب ذاکر نوید عاشق بی اے نے ایک مجلس میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی حق کو پڑھتے ہوئے اور ان کے قاتل کی مذمت میں کچھ اشعار جو شہید محسن نقوی صاحب کے قلم سے لکھے ہوئے تھے وہ پڑھے، جبکہ ان اشعار میں کسی کو مخاطب نہیں کیا گیا تھا، کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ ایک تاریخی حقائق جسے شہید محسن نقوی نے اپنے اشعار میں بیان کیا تھا، جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ کا لگنا، ان کو اشعار کی صورت میں بیان کیا گیا تھا۔ اس پر ایک ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا۔ شہید نے اس مقدمے کی مکمل پیروی کی، انہیں عدالت سے ضمانت ملی، لیکن ان کے خلاف یہ جتنی بھی نفرت انگیز مہم شروع ہوئی، اگر ہم دیکھیں کہ اس ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ایسے واقعات رونما کیوں ہوئے، تو ان تمام واقعات کا پس منظر پہ اگر ہم جائیں تو جڑ میں ایک ہی واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک ملاؤن کی طرف سے جناب سیدہ کے خلاف حرزہ سرائی کی گئی اور شہزادی کے عمل کو معاذ اللہ مبنی بر خطا کہا گیا، تو اس ایک واقعے کے بعد، اس کی ایک تقریر کے بعد ملک پاکستان میں علماء اہل سنت اور علماء تشیع نے بھرپور اور مدلل انداز میں اس کا جواب دیا۔ اس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا، اسے گرفتار کیا گیا، لیکن کمزور مقدمہ ہونے کی بنیاد پہ اسے عدالت سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ جب اسے عدالت سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا تو اس کے بعد اس نے اپنے ہی ادارے کے اندر بیٹھ کے اپنے ہی چینل پہ مذہب تشیع کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا، ایک نفرت انگیز مہم کا آغاز کیا۔ شیعہ ذاکرین اور خطبہ کے علماء کے نام لے لے کر عوام کو ان کے قتل پر اکسایا گیا۔ یہ تمام شواہد جو ہیں وہ آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، کس طرح وہ سرعام قومی سلامتی کے اداروں کے ناک کے نیچے شیعہ نسل کشی کے لیے، شیعہ افراد کے قتل کے لیے لوگوں کو اکساتا رہا، اور نام لے لے کے اس نے عوام کے دلوں میں شیعہ افراد کے لیے، شیعہ ذاکرین اور خطبہ کے لیے ایک نفرت انگیز مہم شروع کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایسے متشدد افراد جو ہیں وہ کسی بھی ذاکر، خطیب یا عالم دین کے خلاف جب ایف آئی آر کا اندراج کروانے کے لیے آتے ہیں تو یہ ایک ٹولے کی صورت میں آتے ہیں، متشدد انداز میں آتے ہیں، اور فوراً ان کی ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے۔ وہ توہین کی ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ دراصل ایک ایف آئی آر نہیں ہوتی، وہ اس کے قتل کا ایک پروانہ ہوتا ہے، ایک سرکاری پرمٹ ہوتا ہے جو جاری کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں تمام افراد کو اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے آزادی کا حق بہر صورت محفوظ ہے۔ یقیناً اگر اس میں یہ لفظ کہا جائے کہ اس میں کسی مسلک کی دل آزاری ہوئی ہے، تو ہر ایک فرقے کا عقیدہ دوسرے تمام مکاتب کی دل آزاری ہی ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے عقیدے پہ، ہر ایک فرقہ اپنے عقیدے پہ آزاد ہے، لیکن جب وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ دوسرے مکاتب کی دل آزاری کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اب آج تک توحید کے مجسم اور غیر مجسم ہونے پہ، نبی کے معصوم اور غیر معصوم ہونے پہ، نور اور بشر ہونے پہ، خاطی اور معصوم ہونے پہ، نبی کے آباء و اجداد کے ایمان اور کفر پہ، نبی کی بیٹیوں کے مسئلے کے بارے میں، گو کہ تمام مسائل پہ اختلافات بہر صورت موجود ہیں، اور جب کوئی بھی ایک
موقف کو بیان کرتا ہے تو وہ دوسرے موقف کی تردید کرتا ہے. جب وہ دوسرے موقف کی تردید کرتا ہے تو اس موقف کے حامیوں کی دل آزاری ہوتی ہے. لیکن توہین کا پہلو تب پایا جاتا ہے کہ جب آپ شخصیات کو نام لے کر ان کے خلاف ایک مہم شروع کریں. ہمارے ہاں ملک پاکستان میں حضرت ابو طالب کے نام لے کر ان کے ایمان پہ بات کی گئی ہے. اب پچھلے دنوں نصاب میں 7ویں کلاس کی اسلامیات میں معاذ اللہ حضرت امام حسن کو معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے الفاظ کا استعمال کیا گیا، یزید کا دفاع کیا گیا، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی گئی. یہ تمام کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود مسلک اہل بیت میں مذہب اہل بیت کے پیروکار خاموش رہے، کیونکہ وہ اپنے نظریات اور وہ اپنے عقائد کا اظہار کر رہے تھے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً جو بھی اپنا عقیدہ لے کے اس دنیا سے جائے گا بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں رسول کے سامنے اگر وہ دشمن اہل بیت ہو کے محشور ہوگا تو یہی اس کی سزا کافی ہے. دنیا میں اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ اہل بیت کے پیروکاروں میں نہیں بلکہ اہل بیت کے گستاخوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن جب ایک FIR کے اندراج میں جلدی کر دی جاتی ہے تو وہ اس شخص کا ایک سرکاری پرمٹ اس کے قتل کا جاری کر دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ FIR درج کر دی جاتی ہے اور ملزم جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہو جاتا ہے تو پھر عدالتوں پہ ہی انحصار کرنا چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ افراد کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں. جب افراد کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں تو پھر یہاں اس ملک میں یہ بھی قانون دیکھا جا رہا ہے، اس ملک میں یہ بھی حالات پائے جاتے ہیں کہ قاتلوں کو ہیرو بنایا جاتا ہے، قاتلوں کے دربار بنتے ہیں اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے بھی کوئی نہیں آتا. شہید نوید عاشق BA ہو، شہید علامہ ناصر عباس ہو، شہید فاضل حسین الوی ہو، شہید سبت جعفر ہو، یا شہداء کی ایک فہرست بڑی لمبی ہے، ان کے نام لوں تو شاید بہت زیادہ وقت گزر جائے. ان تمام شہداء کے خون کا حساب ابھی باقی ہے اور انہی میں سے ایک نام کا اضافہ آج ہو گیا. اب دوران مجلس جب اس ملعون کو گرفتار کیا گیا تو اب سیکورٹی اداروں کا حق بنتا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کو فکری طور پر اس عمل کے لیے کس نے مجبور کیا، ذہنی طور پر اس عمل کے لیے کس نے مجبور کیا. ہم آج تک 1400 سال سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون جو مولا امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں شہید کرنے کے لیے آیا تھا، وہ ایک کرائے کا قاتل تھا. اس کے پیچھے سازش کرنے والے افراد اور تھے. آج بھی یہ افراد جو آتے ہیں یہ کرائے کے قاتل ہیں. ان کرائے کے قاتلوں کے پیچھے وہ کون سی فکر کار فرما ہے، وہ کون سی سوچیں کار فرما ہے. ابھی ہم اسی ویڈیو میں اس کلپ کو بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس شخص کے نام کے ساتھ، کس کی تصویر کے ساتھ شہید نوید عاشق BA کے قتل کے لیے احتجاجات کیے گئے اور کون تھا جو روڈز پہ لوگوں کو لے کے آیا. جب FIR کا اندراج ہو گیا تھا تو پھر سڑکوں پہ آ کے اس احتجاج کی ضرورت کیوں پیش آئی. آپ اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے. گستاخ رسول کی ایک سزا ستم سے جدا، ستم سے جدا. سوال یہ ہے کہ یہ کون سے افراد تھے جو عوام کے دلوں میں یہ زہر ڈالتے رہے. قاتل کی جو تصویر منظر عام پہ آئی ہے وہ نوعمر ایک نوجوان ہے. اب اس کی اس ذہن کو تیار کرنے میں کون تھا؟ یقیناً یہ وہی شخص ہے جو آج بھی لاہور کے ایک ادارے میں بیٹھا ہے جس کا نام اشرف آصف جلالی ہے، جو نام لے لے کے شیعہ ذاکرین اور خطبہ کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم لانچ کر رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ اب بحیثیت قوم احتجاج تو ہم کر نہیں سکتے، بحیثیت قوم اظہار تعزیت کیا جائے گا، افسوس کیا جائے گا، آنے والی مجالس میں شہید کے نام کے ساتھ روحانی شرکت لکھا جائے گا اور انصاف لینے کے لیے جب عدالت کے دروازے پہ جایا جائے گا تو ایک لمبی تاریخیں اور قاتل کے جانب سے اس کے حامیوں کا ہجوم، قاتل کے گلے میں پھولوں کے ہار اور لبیک کے نعرے اور عاشق رسول کے نعرے، اور اس کو ہیرو بنا دیا جائے گا اور چند عرصے کے بعد مقدمے کی ناقص پیروی ہونے کی بنیاد پر اس قاتل کو رہا کر دیا جائے گا. جب اس کو رہا کر دیا جائے گا تو اسے ایک مزید آزادی مل جائے گی اور اس جیسی فکر کے حامل افراد جو ہیں وہ اور میدان میں آ جائیں گے. یہاں شیعہ تنظیمات خاموش رہیں گی، یہاں صرف فاتحہ خوانی ہوگی، یہاں صرف فوٹوگرافی ہوگی، یہاں صرف شہید کی کچھ پرانی یادوں کو تازہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک لمبی مجرمانہ خاموشی ہو جائے گی.
یہ وہی خاموشی ہے جو قتل امام حسین پہ کوفہ میں دکھائی گئی، یہ وہی خاموشی ہے جو امیر المومنین کی شہادت کے بعد کوفہ میں ہوئی، یہ وہی خاموشی ہے جو جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگنے کے بعد مدینہ میں ہوئی۔ یہ خاموشی مدت سے اس قوم کو ایک زہر قاتل کی طرح کھاتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ صرف اس ایک قاتل کے نہیں، اس کے پیچھے جو بھی کار فرما قوتیں ہیں ان کو منظر عام پہ لایا جائے۔ میرا پاکستان کے اداروں سے یہ سوال ہے کہ آپ ہمیشہ رد عمل پہ سوال کرتے ہیں، آپ عمل پہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ جب عمل ہوتا ہے تو اس عمل کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب رد عمل ہوتا ہے تو آپ اس رد عمل کے بارے میں کیوں جاتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ اس ایک عمل کے پیچھے کون کون سی طاقتیں کار فرما تھیں، یہ کس تنظیم کی طرف سے فنڈڈ تھا، اسے کہاں سے بھیجا گیا تھا، اس کا ذہن کس نے بنایا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کو جب تک آپ عدالت کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے تو یہ پاکستان میں یہ ملک جہاں پہ اقلیتوں کو بھی تحفظ ہے، لیکن مجھے بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون ساز اسمبلیاں یہاں پر ٹرانسجینڈر کے بل تو منظور کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پر شیعت کے تحفظ کے لیے کوئی بل منظور نہیں ہوگا، یہاں پر مذہب اہل بیت کے پیروکاروں کے تحفظ کے لیے کوئی بل منظور نہیں ہوگا، یہاں پر شیعت جلوس میں خاموشی سے بھی چلا جائے تو ایف آئی آر ہوتی ہے، یہاں پر عزادار ایک مجلس امام حسین کروانے کے لیے ان کے گھروں کی چار دیواریوں